شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت پر رنج و حزن کا اتنا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی اس وہم کا شکار ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دین و شریعت کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا، چنانچہ اس عظیم حادثے سے سخت پریشان خیال اور غم میں بیٹھا تھا کہ اسی حالت میں حضرت عمر میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام کیا۔ ہوا سے پختہ ہونے کے باوجود مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، ایسا نہیں ہوا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر مجھے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ مجھے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی سچ فرماتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کسی خاص وجہ نے تمہیں اس بازار رکھا، نہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کی تمہیں خبر ہوئی، نہ تم ان کے سلام کا جواب دے سکے۔ میں نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا کم صبر آزمائش تھی، کیا اب یہ غم بھی کھائے لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکے کہ اس معاملے یعنی عبادت میں وسوسے کا پیدا ہونا، شیطان کا بہکانا یا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم غم نہ کھاؤ، میں اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے اختیار کھڑا ہوا اور بولا، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ واقعی آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے لائق تر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جسے میں نے چاچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کلمہ اس آدمی کی نجات کا ضامن ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 37۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔